جیسے ہی ماہنور سوئچ بورڈ کی طرف جاتی ہے، زین کا بڑا بھائی ظفر اس کے پاس آتا ہے۔ ماہنور بہت زیادہ ڈر جاتی ہے۔ ظفر ماہنور کو اکیلا دیکھ کر اس کے مزید قریب ہوتا ہے اور کہتا ہے، ماہنور تمہیں کیا پریشانی ہے؟ جو بھی پریشانی ہے مجھے بتاؤ، میرے ہوتے ہوئے تم یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہو؟ ماہنور ڈر کے مارے پیچھے ہٹتی ہے اور کہتی ہے، ظفر بھائی میرے پورشن میں لائٹ نہیں آ رہی، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، اسی لیے بس میں سوئچ دیکھنے کے لیے آئی ہوں۔ جس پر ظفر کہتا ہے کہ تمہیں میرے ہوتے ہوئے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، میں ابھی چیک کرتا ہوں۔ ماہنور بہت زیادہ ڈر جاتی ہے۔ جیسے ہی ظفر لائٹ کا سوئچ چھیڑتا ہے تو ماہنور کے پورشن کی لائٹ فوراً آ جاتی ہے۔ ماہنور بغیر کچھ کہے فوراً ڈر کے مارے اپنے کمرے کی طرف بھاگتی ہے۔ دروازہ بند کر کے وہ بہت روتی ہے۔ اسے اس وقت اپنی ماں کی بہت یاد آ رہی ہے۔ وہ ایک انجانے شہر میں بالکل تنہا محسوس کر رہی ہے۔ اگلی صبح جب ماہنور یونیورسٹی جانے کے لیے نکلتی ہے تو زین اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، ماہنور آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو یونیورسٹی چھوڑ دیتا ہوں۔ ماہنور پہلے تو منع کرتی ہے، لیکن پھر زین ماہنور کو کہتا ہے، ماہنور آپ کافی گھبرائی ہوئی لگ رہی ہیں، لیکن آپ کا یہ روپ میرے لیے نیا نہیں ہے۔ جب میں پہلی دفعہ آپ سے ملا تھا آپ تب بھی گھبرائی ہوئی تھیں، لیکن یقین کریں کہ جیسے میں نے پہلے آپ کی مدد کی تھی میں ابھی بھی آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ماہنور زین کے ساتھ گاڑی کی اگلی سیٹ پر بیٹھتی ہے کیونکہ اس وقت ماہنور صرف اور صرف زین پر ہی بھروسہ کر سکتی ہے۔ زین ماہنور کو یونیورسٹی چھوڑتا ہے اور خود آفس کے لیے نکل جاتا ہے، جبکہ دوسری طرف دانش کا باپ دلاور دانش کو بہت باتیں سناتا ہے اور کہتا ہے کہ آخر کب تک تمہاری شکایتیں مجھے آتی رہیں گی اور میں لوگوں کے سامنے ذلیل ہوتا رہوں گا، مجھے صاف صاف بتاؤ کہ تم نے اس لڑکی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ جس پر دانش کہتا ہے، ڈیڈ اس نے مجھے سب کے سامنے تھپڑ مارا۔ دلاور غصے سے کہتا ہے کہ تم نے ایسا کام ہی نہیں کرنا تھا کہ وہ تمہیں تھپڑ مارتی۔ دانش کو بہت غصہ آتا ہے۔ کمرے میں آ کر دانش ہر چیز کو تہس نہس کر دیتا ہے۔ دانش کی ماں منیزہ یہ سب کچھ دیکھ کر برداشت نہیں کر پاتی۔ وہ فوراً یونیورسٹی پہنچتی ہے اور پرنسپل کو جا کر کہتی ہے کہ وہ جو کوئی بھی لڑکی ہے وہ صرف میرے بیٹے پر الزام لگا رہی ہے۔ اس قسم کی تھرڈ کلاس لڑکیاں صرف لڑکوں کو پھنسانے کے لیے ہی ایسے ہتھ کنڈے استعمال کرتی ہیں۔ پرنسپل فوراً ماہنور کو اپنے آفس میں بلاتی ہے۔ منیزہ ماہنور کو دیکھ کر کہتی ہے، دیکھا میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا نا کہ یہ مڈل کلاس لڑکیاں لڑکوں کو پھنسانے کے لیے ہی یہ سب کچھ کرتی ہیں۔ اب بہت مہربانی ہوگی کہ اس معاملے کو یہی ختم کر دیا جائے، ورنہ ہم اس لڑکی کو یونیورسٹی سے باہر نکال دیں گے۔ یہ کہہ کر منیزہ آفس سے باہر نکل جاتی ہے۔ ماہنور بھی اس کے پیچھے آتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ کا بیٹا انتہائی گھٹیا شخص ہے، اسے کسی کی ماں اور بہن کی عزت کی پرواہ نہیں۔ منیزہ ماہنور کو کہتی ہے کہ اپنی زبان بند کرو اور یہ 10 لاکھ کا چیک ہے، یہ لو اور یہ سارا کیس ختم کرو۔ جس پر ماہنور کہتی ہے کہ میں آپ کی ان پیسوں پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی، آپ کے بیٹے کو تو اب میں ساری دنیا کے سامنے ذلیل کروں گی۔ تو دوستو آپ کے خیال میں کیا دانش ماہنور سے بدلہ لینے کے لیے خود اس سے معافی مانگ کر اس کا اعتماد جیتے گا، اور کیا ماہنور دانش پر بھروسہ کر لے گی؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا۔